اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فآواکم، اللہ رب العزت کی نعمت تم پر یہ ہوئی کہ اس کے بعد اس نے تمہیں ایک ٹھکانہ دیا، تمہیں تمہارا وطن دیا، جہاں تم اپنے دین کے اوپر کھل کر عمل کر سکتے تھے، جہاں تم پر ایسے خوف نہ تھے جیسے خوف اس سے پہلی جگہ رہتے ہوئے تمہارے دلوں میں تھے، اور ٹھکانہ نہیں دیا بلکہ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ رب العزت نے اپنی مدد سے وہ تمہیں مضبوط کیا۔ صرف ٹھکانہ نہیں دیا کہ تم ہجرت کر کے کہیں آئے ہو اور وہاں تمہیں لوگوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہو، وہاں تمہارا حال پہلے سے برا ہو گیا ہو، ایسا نہ ہوا۔ فرمایا کہ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد وہ بھی تمہارے شامل حال رہی، اسے تمہارا رفیق کر دیا گیا۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں پاکیزہ رزق بھی اللہ رب العزت نے وہاں دے دیا، بہت نوازا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ ساری نعمت اللہ رب العزت یاد دلانے کے بعد فرما رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، تاکہ تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، یاد کرو کہ تمہارا کیا حال تھا اور تمہیں کس حال میں اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی نصرت وہ لے آئی۔ اب تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ اس نعمت کی قدر کرو اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت کے شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو آسان ہے، وہ یہ کہ زبان سے کلمہ شکر کہہ دینا، الحمدللہ الحمدللہ، زبان سے کلمہ شکر کہہ دینا۔ ہم نے کل شکر اس کو سمجھ لیا کہ شاید شکر اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت کا شکریہ کر دیا جائے الحمدللہ کہہ کر۔ کچھ اور ذرا آگے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز شکرانہ کی پڑھ لی جائے اور پھر اللہ رب العزت کا شکر کر دیا جائے۔ شکر صرف اسی میں محصور نہیں، شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو نعمت دی اس نعمت کی قدر کو پہچانو، نہ صرف اس کی قدر پہچان کر اپنی زبان سے اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرو، بلکہ اپنے اعمال سے بھی کرو۔ اعمال سے کیسے کرنا ہے؟ اس نعمت کو اس کے مصرف میں استعمال کر کے، اس نعمت کو اس کے مصرف میں استعمال کر کے اللہ رب العزت کا شکر کرنا۔ اس سے منعم خوش ہوتا ہے، منعم اس سے خوش ہوتا ہے۔ منعم انعام کرنے والا، دینے والا، وہ آپ کو جس مقصد کے لیے کوئی چیز دے رہا ہے، اگر آپ اس مقصد کے اندر اس چیز کو کھپائیں گے، صرف کریں گے، تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے بعین ہی اسی طریقے سے جیسے وہ آپ کے شکریہ ادا کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اسے غیر مصرف میں استعمال کریں گے تو اس سے منعم ناراض ہوتا ہے، یہ بھی ناشکری ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ آسان مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک شخص وہ آپ کے لیے کوئی کھانا لے کر آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، بڑی محبت سے کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے یہ کھانا آج بنوا کر لایا ہوں، میری طرف سے قبول کیجیے، میری طرف سے آپ قبول کیجیے۔ اب اس کا حق ہے کہ آپ قبول کر کے اسے زبان سے بھی شکریہ ادا کریں، اور جس مقصد کے لیے وہ کھانا لے کر آیا ہے، آپ کی دعوت کے لیے لایا ہے، آپ کو کھلانے کے لیے لایا ہے، تو آپ اسے چکھیں بھی ضرور، کھائیں، بعد میں اسے بتلائیں کہ وہ بہترین بنی ہوئی تھی، اس کی دلجوئی کریں، یہ اس کا حق۔ آپ سوچئے کہ آپ کے گھر میں کوئی پالتو جانور ہو اور آپ دروازہ کھول کر اس سے وہ چیز تو قبول کریں کہ لاؤ مجھے دے دو، اور اس کے بعد اس کے سامنے اس پالتو جانور کے آگے وہ کھانا ڈال دیں، تو کیا دینے والے کو غصہ نہیں آئے؟ وہ کہے گا کہ میں اس مقصد کے لیے تو نہیں لایا تھا کہ تم یہ کھانا اس جانور کے آگے ڈال دو، یہ تو میں تمہارے لیے لایا۔ اسے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے؟ یقیناً آئے۔ بات میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر جو نعمتیں فرمائی ہیں ان کو ان کے مقصد کے اندر استعمال کرنا یہ شکر ہے، اور ان کو ان کے مصرف کے علاوہ استعمال کرنا، جن چیزوں کے لیے وہ نہیں ہے ان کے لیے استعمال کرنا، یہ ناشکری ہے، جسے قرآن کریم کے اندر کفر کہا گیا۔ یہ ناشکری ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو پورا جسم دیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی حدود بھی بتلا دی۔ ہاتھ آپ کو کام کاج کے لیے دیے، اس سے آپ کماتے ہیں،
فرمایا کہ ان کا صحیح مصرف یہ ہے کہ ان سے حلال کمانا، ان کا صحیح مصرف یہ ہے کہ ان سے لوگوں کی مدد کرنا، ان کا صحیح مصرف یہ ہے کہ ان سے لوگوں کو آرام پہنچانا، ان کا صحیح مصرف یہ ہے کہ ان کو خدمت خلق میں استعمال کرنا، اور غلط مصرف کیا ہے اس سے روک دیا، حرام مت کمانا، ان ہاتھوں سے کسی کو نقصان مت پہنچانا، خلق خدا تمہاری وجہ سے پریشان نہ ہو، ہاتھ کسی پر مت اٹھانا، ہر عزم کا اللہ رب العزت نے یہی حکم بیان فرما دیا۔ آنکھیں ہیں تو ان کے لیے ایسا ہی حکم، کان ہے تو ان کے لیے ایسا ہی حکم، زبان ہے تو اس کے لیے ایسا ہی حکم، ہر عزم کے متعلق فرما دیا، حتیٰ کہ سوچ سے متعلق فرما دیا کہ اپنی سوچ کو بھی پاکیزہ کرو، سوچ بھی تمہاری وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی ہو، نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ اگر تمہاری سوچ جو تمہاری ذات کے اندر ہوتی ہے وہ بھی منفی ہے، اس کے اندر دوسروں کے لیے برے جذبات ہیں، جس کو ہم کینہ سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو ہم حسد کہا کرتے ہیں، فرمایا وہ بھی گناہ، شدید گناہ۔ تو ان چیزوں کے حدود بتائیں، صحیح مصرف بتلائے، فرمایا کہ ان کے اندر اس کو استعمال کرو۔ بیان اسی طریقے سے آج سے تقریباً 80 سال پہلے، 1 سال کم، اللہ رب العزت نے اس خطے کے اندر مسلمانوں کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اس نعمت کا نام پاکستان ہے، جس کے میں اور آپ ہم سب شہری ہیں، اور یہ پاکستان اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بیٹھے بٹھائے نہیں دے دیا، اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کی بڑی عظیم قربانیاں شامل ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ کم و بیش 20 لاکھ لوگ قربان ہوئے، کم و بیش جو اعداد و شمار میسر ہے، 20 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، اپنے کاروباروں کو چھوڑا، آسودہ حال جگہوں کو چھوڑا، اور صرف ایک بات کے پیچھے وہ مہاجر ہوئے، ہجرت کر کے یہاں آئے، اور وہ بات کیا تھی کہ ہم ایک ایسے وطن میں جا رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، جہاں ہم سارے مسلمان بھائی بھائی ہوں گے، اسلام کا نظام ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پرچم کے نیچے ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ انہوں نے ہجرتیں وہ رزق کے لیے نہیں کی، رزق وہاں بھی انہیں میسر تھا، جائیدادوں کے لیے نہیں کی، جائیدادیں ان کے پاس یہاں سے زیادہ تھی، وہ بھی قربانیاں دے کر آئے، جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے مال کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہ پاکستان سے پہلے ان کا وطن تھا جہاں وہ نسلوں سے پیدا ہو رہے تھے، پل رہے تھے، وہاں گزارا کر رہے تھے، یک لخت انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ کس وجہ سے چھوڑ دیا؟ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے چھوڑ دیا، اللہ رب العزت کے دین کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ وہاں انہیں کھانا میسر تھا، جائیدادیں میسر تھیں، وہاں اگر انہیں کچھ میسر نہیں تھا تو وہ اسلام کا نظام میسر نہیں تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شروع میں کانگریس کے ساتھ تھے، ہندو اور مسلم دونوں مل کر وہ ہندوستان کے لیے کوشاں ہوا کرتے تھے، آج بھی کانگریس کی پارٹی، مگر اللہ رب العزت نے انہیں بصیرت دی، انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ دو الگ الگ قومیں ہیں اور دو الگ الگ نظریے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا ایک امت ہے، وہ یہود ہو کہ نصارہ ہو کہ ہنود ہو، اس سے تمہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں، تم سے اس نے دشمنی نکال لی۔ عملی طور پر ہندوستان کے حالات وہ ان کے سامنے تھے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں میں اس بات کو رواج دیا، فرمایا کہ اس نظریے کی بنیاد پر یہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے، دونوں ساتھ نہیں چل سکتے، ہم ایک الگ وطن کا مطالبہ رکھتے ہیں، اور کس بنیاد پر رکھتے ہیں؟ کلمے کی بنیاد پر رکھتے ہیں۔ کس بنیاد پر رکھتے ہیں؟ اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم یہاں ملے جلے نظام کے تحت نہیں رہ سکتے، ہم مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے پاس یہاں شخصی آزادی تو موجود ہے، مگر ہمارے پاس یہاں مسلمانوں کے پاس ریاستی آزادی نہیں۔ شخصی آزادی کا معنی ہے کہ مسلمان وہاں نماز پڑھ رہے تھے، مسلمان وہاں زکوٰۃ دے رہے تھے، آج بھی دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے پاس یہاں ریاستی وہ نظم نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان وہ اجتماعی طور پر
اسی دین کے مطابق ریاست کی سرپرستی میں وہ زندگی بسر کریں جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین وہ دے کر گئے، ریاست معاونت کرے مسلمانوں کو اس پر عمل درآمد کرانے کے اندر، ریاست وہ مسلمان ہو، مسلمانوں کی ہو، اس مقصد کے لیے لا الہ الا اللہ کے نام پر تحریکیں چلیں اور اس کے اندر جتنے مسلمان تھے اور اس موقف کی تائید کرتے تھے، جس شعبے سے بھی متعلق تھے، سارے جڑتے گئے اور قربانیاں در قربانیاں پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، حتیٰ کہ ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے یہ پاکستان جیسی عظیم نعمت مجھے اور آپ کو دی۔ ہمیں یہ بیٹھے بٹھائے میسر آ گئے، ہم نے آنکھ کھولی تو ہم پاکستان میں تھے، ہم آزاد تھے، ہم نے اس کی تاریخ معلوم نہ کی کہ ہندوستان میں مسلمان تو اب بھی رہتے ہیں، پہلے بھی رہتے تھے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان بنا؟ کس لیے پاکستان بنا؟ اس کے بنانے میں مسلمانوں نے کتنی قربانیاں پیش کی، ہم کبھی تاریخ دیکھیں تو ہمیں معلوم چلے۔ چنانچہ اس نعمت کی ہمیں قدر ہی نہیں۔ آج ہم بیٹھے بٹھائے اپنے ملک کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک کیسا ہے، ہمارا ملک کیسا ہے۔ بس اوقات تو کہتے ہیں کسی کام کا نہیں، یہاں پڑھائی اور لکھائی کر کے ہم باہر جائیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، یہ ہمارا ملک کسی کام کا نہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے ایسا ملک عطا کیا ہے، ایسے خطے میں عطا کیا ہے کہ لوگ ایسے ملکوں کو اسی دنیا میں خوابوں میں سوچا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس زمین کا ایسا خطہ۔ پاکستان کوئی رقبے کے اندر بہت بڑا ملک نہیں، اگر آپ کراچی سے وہ سفر شروع کریں تو 2 یا 2.5 دن کے اندر آپ اس کے دوسرے کونے میں پہنچ جاتے ہیں، چترال تک پہنچ جائیں، گلگت بلتستان تک پہنچ جائیں، اور اس سے بھی کم عرصے میں دائیں سے بائیں بلوچستان اور سندھ رقبے کے اندر اتنا بڑا نہیں، مگر اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی نعمت اللہ رب العزت کے نظام میں ایسی نہیں ہے کہ جو پاکستان میں موجود نہ ہو، کوئی نعمت ایسی نہیں۔ سمندر جس سے تجارت کی جاتی ہے اللہ رب العزت نے آپ کو وافر دیا، یہاں آپ کے پاس بڑے بڑے پورٹ ہیں، کتنے بڑے بڑے ممالک، طاقتور ممالک ہیں کہ ان کے پاس سمندر کی نعمت نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں آپ کو زرخیز زمین دی ہے، کتنے بڑے بڑے ممالک ایسے ہیں کہ ان کے پاس ایسی زرخیز زمینیں نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہاں 5 دریا دیے، پھر اس کے بعد زمین میں الگ پانی وافر آپ کے پاس ہے، کتنے لوگوں کے پاس یہ نعمت۔ ہر قسم کی سبزی آپ کو یہاں اللہ رب العزت زمین سے اگا دیتے، ہر قسم کا پھل آپ کو یہاں دستیاب ہوتا ہے، ہر طرح کا موسم یہاں آپ کے پاس ہے، ہر طرح کا لینڈ اسکیپ یہاں آپ کے پاس ہے۔ لوگوں کے ملکوں میں تو یہ بھی نہیں ہوتا، کہیں سردی ہے تو وہاں سردی ہے، برف ہی برف، وہ ہریالی دیکھنے کے لیے دوسرے ممالک میں جایا کرتے، کہیں میدانی علاقہ ہے تو وہ پہاڑ دیکھنے کے لیے دوسرے علاقوں میں جایا کرتے، کہیں صحرا نہیں ہے تو وہ صحرا دیکھنے کے لیے دوسرے علاقوں میں جایا کرتے، دوسرے ممالک کا سفر کیا کرتے۔ آپ پاکستان گھوم پھر کر دیکھ لیجئے، کوئی ایسی نعمت نہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اس دھرتی میں نہ رکھی، یہاں کے واسیوں کے لیے یہ نعمت ہے۔ کوئی ایسی نعمت نہیں جو یہاں موجود نہ ہو، وسائل یہاں موجود ہیں، ہر قسم کی نعمتیں یہاں موجود ہیں۔ ایسا پاک خطہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دیا، مگر ساتھ میں ہمیں کچھ حقوق بھی بتلائے کہ ہم نے اس میں کرنا کیا ہے۔ پہلی بات تو ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ لوگوں نے جس مقصد کے لیے، جس دعوے کے ساتھ زمین کا یہ خطہ حاصل کیا، اس کا مقصد کیا تھا، وہ مقصد میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم ایک مسلمان امت ہیں، ہم ایک اسلامی نظام کے تحت چلیں، یہ مقصد تھا۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ مقصد ہم نے کتنا حاصل کیا، ہماری ریاست کے اندر وہ مقصد ہے کہ نہیں ہے۔ وہ مقصد جب ہم خطہ حاصل کرتے ہیں تو یہ نظام حاصل کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے اس کو ہم اختیار کریں۔ ہم سارے کے سارے اکثریت یہاں مسلمان ہیں، مگر اگر ہم خود اسلام سے وفادار نہیں ہوں گے، اسلام کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیں گے، اسلامی احکام سے ہم خود منہ موڑے ہوئے ہوں گے، تو یہاں اسلام کہاں سے آئے؟
یہود اور نصارہ تو وہ ادھر آ کر اسلام کے لیے محنت نہیں کرے، بزرگوں نے خطہ زمین وہ ہمیں لے کر کے دے دیا، آگے اگلی نسل کا کام تھا کہ ان کے مقصد کی تکمیل کے لیے جد و جہد کرتے، کوششیں کرتے، اپنے آپ کو عمدہ مسلمان بناتے۔ ایک اچھے پاکستانی آپ تبھی بنے گے جب آپ ایک اچھے مسلمان ہوں، یہ مقصد آپ کے سامنے ہو، مگر آہستہ آہستہ اس مقصد کو مسخ کیا جا رہا ہے، ہمیں بھی اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، ہم خود بھی اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں یہ راسخ کیا جا رہا ہے کہ بھائی بس ہم تو غلام تھے، اس کے بعد ہم آزاد ہوئے، اس سے زیادہ کوئی تصور نہیں، بس ہم غلام تھے انگریزوں کے اور ہم نے ان سے آزادی حاصل کر لی۔ یاد رکھیے وہ تحریک آزادی تھی جو ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف تھی۔ پاکستان کے ابتدائی مقاصد میں وہ ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کا بنیادی مقصد وہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا نہیں تھا۔ اس جد و جہد کے اندر تو وہاں کے باشندے بھی مسلمانوں کے ساتھ، صرف مسلمان انگریزوں کے خلاف برسر پیکار نہیں تھے، بلکہ وہاں ہندو بھی ان کے ساتھ لڑ رہے تھے، بعض سکھ بھی ان کے ساتھ لڑ رہے تھے، وہاں کے مقامی لوگ سارے وہ ان کے خلاف لڑائی کر رہے تھے۔ تو پاکستان کے لیے صرف اتنا بہت نہیں تھا، بلکہ پاکستان کا بنیادی مقصد وہ اسلامی نظام، وہ یہ کلمہ طیبہ، وہ یہ قرآن کریم جس کا دستور تھا، یہ تھا۔ اس کی وجہ سے اتنے بڑے لوگ مہاجر ہوئے، اس کی وجہ سے اتنی بڑی قربانیاں پیش کی گئی، جن میں کم و بیش میں نے آپ کے سامنے کہا کہ 20 لاکھ کتنا بڑا عدد ہے۔ یہ خطہ تو ہم نے حاصل کر لیا، مگر پھر ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور اللہ رب العزت نے جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ الذین ان مکناہم فی الارض، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب ہم ان لوگوں کو وطن دیتے ہیں، ان لوگوں کو ٹھکانہ دیتے ہیں، ان کو مملکت دیتے ہیں کہ جو ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کے لیے جمع ہونے والے ہوتے ہیں، کہ ہم کہیں جمع ہوں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں، تو فرمایا کہ اقاموا الصلاة، یہ مملکت کے حصول کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وآتوا الزکاة، یہ مملکت کے بعد کیا کرتے ہیں؟ حصول کے بعد زکوٰۃ کو دیتے ہیں۔ وامروا بالمعروف، یہ مملکت کے حاصل کرنے کے بعد بھلائی کی باتوں کا حکم کرتے ہیں۔ ونہوا عن المنکر، یہ مملکت کے حصول کے بعد برائی کی باتوں سے روکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہمارا مفہوم چونکہ وہ اتنا وسیع نہیں ہوتا، تو ہم ان باتوں سے سمجھتے ہیں کہ بس یہ فقط شخصی طور پر نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، شخصی طور پر زکوٰۃ دینے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اجتماعی نظم کا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اقاموا الصلاة، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا اور چیز ہے، نماز کو قائم کرنا اور چیز ہے۔ اقامت صلاۃ کا نظم کیا ہے، ذرا آپ اس کو سمجھیے۔ مؤذن وہ یہاں ندا دیتا ہے، سب کو بلاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف۔ اللہ رب العزت کا حکم جب سب کے کانوں میں پڑتا ہے تو حکم ہے کہ جیسے کیسے ہو مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ اللہ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، کیا فرض ہے تمہارے لیے کہ ادھر حاضر ہو جاؤ، الا یہ کہ تمہارا کوئی شرعی عذر تمہارے لیے نرمی بھی ہے، حاضر ہو جاؤ، یہاں حاضر ہو جاؤ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے۔ یہاں اللہ رب العزت آپ کو سارا نظام سکھلا رہے ہیں۔ مسجد میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک امام ہے، وہ متعین ہے، آپ سارے مقتدی۔ ایک امام ہے، وہ متعین ہے، عبادت میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ کب؟ جب ہم حکمران کے مطیع ہوں۔ ہم امام کی اطاعت کب کریں گے؟ جب امام نماز اس طریقے پر پڑھائے گا جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس طریقے سے دین کا حکم ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی طرف سے ندا سنی ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ نماز ہم نے اللہ رب العزت کے لیے پڑھنی، ہم نماز وہی پڑھتے ہیں امام کے پیچھے جو ثابت ہو۔ کوئی امام، یہ جمعہ ہے 2 رکعت ثابت ہے،
کوئی امام اگر وہ 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے اور کہے کہ آؤ جمعے کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ ایک بھی نہیں پڑھے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ ثابت ہی نہیں ہے، ہم تمہاری نماز پڑھنے تھوڑی آئے ہیں کہ تم ہمیں بتاؤ کہ 3 رکعت آج پڑھیں گے، آج 4 رکعت پڑھیں گے، آج 5 رکعت پڑھیں گے۔ ہم تو اللہ کی نماز پڑھنے آئے ہیں جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، ان سے ثابت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی 2 رکعت، اس میں کمی بیشی ہمیں برداشت ہے۔ تو امام نے آپ کی امامت کرانی ہے قرآن و سنت کے مطابق، آپ نے اس کی اقتدا کرنی ہے، یہ نظام سمجھا رہا۔ پھر آپ دیکھیے کہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سب صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ اس کے اندر کوئی امیروں کی الگ صف ہے، غریبوں کی الگ صف ہے، محتاجوں کی الگ صف ہے، معذوروں کی الگ صف ہے، ایسا تو نہیں۔ فرمایا صفیں باندھ لو۔ یہاں صفوں کے اندر کسی امیر غریب کے اندر کوئی فرق نہیں، کوئی بادشاہ ہے کہ کوئی اس کی رعایا ہے، صف میں وہ برابر میں کھڑا ہونے کا حقدار ہے، آئے جہاں اسے جگہ ملے بیٹھے۔ پھر فرمایا کہ تم میں آدمی جو مضبوط ہیں وہ آگے کھڑے، اور اس کے بعد بتدریج پھر فرمایا کہ تم میں وہ ان کے بعد آدمیوں کے بعد ہو جو نہ آدمیوں میں سے ہیں نہ عورتوں میں سے، ان کے پیچھے پھر فرمایا کہ اس کے بعد پھر عورتوں کی صفیں ہونی چاہیے بتدریج۔ یہ نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں نماز کے ذریعے۔ اب آپ کا امام آگے کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، آپ نے اس کے پیچھے اللہ اکبر کہنا، اس کی اطاعت کرنا۔ رکوع نماز کے اندر ہے، امام نے کرنا ہے تو آپ نے کرنا۔ امام سے پہلے اگر آپ رکوع میں چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کی شکل کو گدھے کی شکل بنا دیتے جو امام سے سبقت لے کر جا رہا۔ کیوں؟ اطاعت سکھلائی جا رہی ہے، اقتداء سکھلائی جا رہی ہے۔ اس کو امامت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور جو حاکم ہوتا ہے، حاکم حکمرانی کر رہا ہوتا ہے، اسے امامت کبریٰ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا امام ہے مسلمانوں کا نظام اللہ رب العزت سکھا رہا ہے کہ جیسے یہاں مسجد میں تم میں کوئی فرق نہیں، اسی طریقے سے نظام کے اندر، قانون کی نظر میں، حکمران کی نظر میں تم میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ عدل و انصاف ریاست کا وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہونا چاہیے، ہر ایک کو وہ حقوق حاصل ہونے چاہیے جو ریاست کی طرف سے ہو۔ یہ سارا نظام، کبھی آپ اس پر بیٹھ کر غور کریں، میں آپ کو 40 سے زیادہ باتیں اس سے نظام کی نکال کر دیتا ہوں، صرف نظام، کہ یہ نماز ہمیں نظام کیسے سکھلا رہی ہے، اور پھر ہمیں نظم کیسے سکھلا رہی ہے۔ نظم کہ ہم نے جمع ہونا ہے، وقت کی پابندی کرنی ہے، یوں صف بندی کرنی ہے، یوں اطاعت کرنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، نظام اللہ رب العزت ہمیں سکھلا۔ پھر فرمایا کہ وآتوا الزکاۃ، وہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ آپ سب جانتے ہیں کہ مالدار لوگ دیا کرتے ہیں، غریبوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو وہ مالدار وہ کیسے ہوتے ہیں؟ مال آسمان سے تو نہیں برستا، تجارت کرنی پڑتی ہے، محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، کمانا پڑتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کب ممکن ہوگا؟ کہ جب ان کو جو خطہ دیا گیا ہو اس کے اندر ماحول ایسا ہو کہ لوگ اپنی محنت کر سکیں، لوگ کاروبار کر سکیں، لوگ وہ مال کما سکیں، اور اس قدر کما سکیں کہ شریعت کی نظر میں مالدار ہو اور زکوٰۃ دیں۔ اس کے لیے پھر امن امان کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے لیے پھر ان کی جان اور مال کے تحفظ کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ سب باتیں اللہ رب العزت یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ مالی نظم بھی اسلام کے مطابق کرتے ہیں، اجتماعی نظم بھی اسلام کے مطابق کرتے ہیں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، پھر ریاست کی ذمہ داری یہاں بتلا دی کہ وہ بھلائی کی باتوں کا حکم کرتی ہے، برائی کی باتوں سے روکتی۔ تو ہر ایک اچھا مسلمان بھی ہوتا ہے، ہر ایک اچھا شہری بھی ہوتا ہے، اور ایسی ریاست بنانا جو ہمارے بزرگوں کا خواب تھا، یہی صحیح معنی میں اس خطے کا شکر ہے۔ دعا کریں کہ جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔